بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كما هو أهله، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد المصطفى نخبة الأنبياء خاتم النبيين صلوات ووصيه وخليفته وصاحب لوائه سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله صلوات. اللہ حضرت تمام تعریفیں اللہ کے لیے. درود و سلام محمد و آل محمد پر. عشرہ اولا محرم 1446 ہجری 2024 ادارہ معارف اسلام برمنگھم میں دوسری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. موضوع ہے زیارت جامعہ اور فضیلت ائمہ. کل موضوع کی تعارفی تقریر تھی. قبل اس کے بعد کا آغاز کیا جائے. ایک درخواست ہے تھوڑا سا حضرات زحمت فرما کر آگے آ کے بیٹھ جائیں. ممبر سے تھوڑا سا اٹھ کے ممبر سے متصل ہو جائیں اور آگے کی جگہ کو پور کر دیں. محمد والے محمد بلند تر صلوات. برائے خوشی محمد والے محمد بار دیگر صلوات. زہرا کے لال پر بلند تر صلوات. نعرہ صلوات. انہوں نے یہ زحمت فرمائی ہے پروردگار انہیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. ان کو اسی طرح اپنے ہاتھوں پیروں سے مجلس حسین میں آنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے. علماء کرام، موضوع زیارت جامعہ اور فضیلت ائمہ. کل تمہیدی تقریر میں نے عرض کیا تھا کہ امام کو سلام کا بھی طریقہ کار ہے. رسول کو پکارنے کا طریقہ کار اللہ نے طے کر دیا ہے. قرآن میں اللہ نے بتا دیا کہ ویسے مت پکارو رسول کو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو. یہ منع ہے. اللہ نے قرآن میں کہا. چونکہ دیکھیے ہم بہت جلدی ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ملنے کے بعد بالکل میرے بھائی نے مانوس کا لفظ استعمال کیا لیکن میں اس سے آگے کا ایک لفظ استعمال کروں گا. ملتے ہیں پہلے تھوڑا فاصلے سے ملتے ہیں. قبلہ محترم کہہ کے ملتے ہیں. تھوڑی سی بات چیت زیادہ ہو تو نام پتا ہوتا ہے تو نام سے پکارنے لگتے ہیں. پھر اور بے تکلفی ہو, زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہو جائے تو پھر کسی نک نیم سے پکارنے لگتے ہیں. اور اس کے بعد یار کہہ کے بلانے لگتے ہیں. یار سنو, عام سی بات ہے. یعنی
کچھ دن پہلے جس سے ملاقات ہوئی ہے اور ہم محترم کہہ کے پکار رہے تھے، کچھ دن ملنے کے بعد محترم سے نام سے نک نیم سے یار پہ آ گئے. اللہ کو نہیں پسند تھا کوئی میرے حبیب کو ایسے بولا، اس لیے اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی اور کہا رسول کو ویسے نہ بلایا کرو جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم رشتے بنا لیتے ہیں. توجہ کیجیے گا تمیز، ہم رشتے بنا لیتے ہیں. مثلا ہم نے کہا، شاعر اہل بیت بیٹھے ہیں سجاد صاحب، ہم نے کہا کہ جی جناب سجاد صاحب، تھوڑے دنوں بعد جو ان کے ہم عمر ہیں وہ کہنے لگیں گے سجاد بھائی، جو ان سے بڑے ہیں وہ کہنے لگیں گے سجاد بیٹا، جو ان سے چھوٹے ہیں وہ کہنے لگیں گے چچا، انکل. اللہ نے رشتے نہیں بنائے لیکن لوگوں نے بنا لیے. یہ آپ سب کے لیے جائز ہے، اچھی بات ہے کہ آپ کسی کو بیٹا کہتے ہیں، آپ کسی کو چچا کہتے ہیں، آپ کسی کو انکل کہتے ہیں. آپ کے لیے ہمارے لیے ہونا چاہیے، لیکن اللہ کو نہیں پسند کوئی ہمارے حبیب سے رشتہ بنائے. اللہ نے کہا خبردار کوئی ہمارے رسول کو یہ کہہ کے نہ بلائے. توجہ، مثال دے رہا ہوں، محمد بھائی ادھر آئیے. نہیں، ہم تو کہتے ہیں السلام علیکم سجاد بھائی، السلام علیکم امجد شاہ صاحب، ہم تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. رشتے بنا لیے ہم نے. لیکن اللہ کو نہیں پسند کہ کوئی میرے حبیب سے اپنی مرضی کا رشتہ بنائے. بچے آئیں مکے اور مدینے کے اور کہیں السلام علیکہ یا چچا محمد. اللہ کو نہیں پسند کہ کوئی مکے کا آئے اور کہے اے بھائی محمد تمہیں سلام ہو. اللہ کو نہیں پسند کہ مدینے میں کوئی آئے اور کہے اے میرے بیٹے محمد تمہیں سلام ہو. کیونکہ اللہ چاہتا ہے محمد سے صرف انہی رشتوں کو مانا جائے جو اللہ نے بنائے ہیں. آپ سلامت رہیں جو حاضر ہو رہا ہے اور میرے ساتھ شامل ہو رہا ہے. میں کوشش کروں گا سب میرے ساتھ جس کو بات آسان لگتی جائے وہ شامل ہوتا جائے. اللہ کو نہیں پسند کہ کوئی کہے. اللہ نے یہ القابات رشتے کے ذریعے بلانا صرف اہل بیت کے لیے مخصوص کر دیا. کوئی نہیں کہہ سکتا آ کے مکے مدینے میں یا کہیں اور بعد میں اسلام پھیلے تو بر صغیر میں، پاکستان ہندوستان میں اور آگے تک بات پہنچ جائے، مسلمان پوری دنیا میں پہنچ جائے تو امریکہ برطانیہ میں کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو کہہ دے اے محمد بھائی تم پہ سلام ہو. صرف رسول اللہ نے مولا علی کے لیے ارشاد فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. بولو تاکہ پہچانے جا. یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی. تو اب یاد رکھنا محمد مصطفیٰ کو کوئی بھائی کہہ کے نہیں بلائے گا، صرف علی ہیں جو کہہ سکتے ہیں بھائی. اور اس پر بھی یہ عالم ہے کہ پوری زندگی السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے بلایا. آپ سلامت رہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ خبردار کوئی نہیں ہے پوری دنیا میں ایسا کہ جو سرکار سے ہم کیا کہتے ہیں، پاکستان ہندوستان کا طریقہ ہے کہ کوئی بہت زیادہ بزرگ ہوگا تو دادا جی نانا جی کہہ کے بلاتے ہیں، ہے نا. محلے کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کا بھی تعارف بیٹا یہ نانا ہے آپ کے، کیونکہ ہمیں نے چچا نانا بولتے ہیں ماموں، تو یہ آپ کے گرینڈ فادر ہیں. کوئی نہیں اللہ کو پسند پوری دنیا میں مکے مدینے کا کوئی بچہ آ کے رسول اللہ کو نانا کہے، اور دادا کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. اس کو پروردگار نے طاقت دی ہے اور بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے ساتھ.
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مکے مدینے کا کوئی بچہ آ کے نانا بول دے. اور اگر تاریخ میں لکھ بھی دیا جائے گا کہ بھئی فلاں نے کہا, تو ایسے نواسے صرف 2 ہی ہیں جن کے لیے رسول مسجد میں ناکہ بنتا ہے. نہیں, کوئی نہیں بولے گا. کسی کی مکے مدینے میں ہمت نہیں ہے کہیں بھی کہ رسول اللہ کو آگے بول دے میرے لال, میرے بیٹے. کوئی بول سکتا ہے؟ کوئی بولیے, کوئی بول سکتا ہے اے میرے بھتیجے؟ واحد دیکھیے, عباس ابن عبد المطلب رسول اللہ کے چچا ہیں, لیکن عباس ابن عبد المطلب بھی رسول اللہ کو یا رسول اللہ کہہ کر بلاتے تھے اس آیت کے آنے کے بعد. توجہ کیجئے گا, میرے جملہ ضائع نہ کیجئے گا. اس آیت کے آنے کے بعد عباس ابن عبد المطلب جو رسول اللہ کے چچا ہیں, انہوں نے بھی یا رسول اللہ کہہ کر بلایا ہے. تو مجھے کہنے دیجئے نا, مجھے یقین ہے آپ میرا جملہ نہیں ضائع کریں گے اور تقریر کا آغاز ہوا چاہتا ہے. کوئی بھی چچا بھی ہیں بظاہر, لیکن وہ بھی یا رسول اللہ کہہ کر بلائیں گے. تو میرا جملہ سن لیجئے گا, یہ آیت ابو طالب کے جانے کے بعد آئی, تو یہ فضیلت صرف ابو طالب کی ہے کہ محمد کو میرے لال اور بھتیجے کہہ کے بلاتے تھے. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. کون کہے گا علی تم میرے بھائی؟ اب دیکھیے وہاں سے یہاں پہ تو آنا, کون کہے گا علی تم میرے بھائی؟ امام آئیں گے تو آپ جا کے امام کو بھائی کہہ کے بلائیں گے؟ توجہ کیجیے گا, امام کو بھائی کہہ کے بلایا جائے. مولا علی کے زمانے میں ہوتے تو کہتے اے علی بھائی آپ پر سلام ہو. نہیں, یا امام آپ پر سلام ہو, یا مولا آپ پہ سلام ہو. اگر رسول کے لیے کہا کہ رسول کو ویسے نہ بلاؤ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو, توجہ کیجئے گا, رسول کو ویسے نہ بلاؤ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو, تو غدیر خم میں رسول نے وہی حکم علی کو تحفے میں دے کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا, جیسے مجھے بلاتے ہو ویسے ہی علی کو بلاؤ. بولو تاکہ پہچانے جاؤ, پیچھے والے دو. جیسے مجھے مولا کا مطلب سمجھے, جو پروٹوکول میرا ہے وہ علی کا ہے. مولا کا مطلب سمجھیے, صرف یہ نہیں, مولا کا مطلب یہ جو پروٹوکول میرا ہے. من کنت مولا, جو پروٹوکول مجھے دیتے ہو. جب اللہ کا رسول بلائے تو نماز چھوڑ کے جاؤ, کاموں کو چھوڑ کے جاؤ, کھانا چھوڑ کے جاؤ, پینا چھوڑ کے جاؤ. رسول آواز دے تو سب کچھ چھوڑ کے جاؤ. تو علی بھی بلائے گا تو چھوڑ کے جانا پڑے گا. پروٹوکول وہی ہے, ادب وہی ہے, تعظیم وہی ہے. تو علی کو بھی بھائی کہہ کے نہیں بلاؤ گے. دیکھیں میں سامنے کی مثال دوں, امام زمانہ کے منتظر ہیں ہم سب, ظہور ہونے والا ہے بلا تشبیہ. تو امام آئیں گے تو کیا کہہ کے بلائیں گے؟ کوئی ہے اس دنیا میں جو ان کو کہہ دے اے بھائی؟ کوئی ہے جو کہے چچا؟ کوئی ہے جو اپنا رشتہ لگائے؟ اگر پکارا جائے گا تو صرف 2 رشتوں سے پکارا جائے گا, یا تو ابن زہرا کہا جائے گا یا ابن رسول اللہ کہا جائے گا. اے سیدہ کے بیٹے آپ پہ سلام, اے رسول اللہ کے بیٹے آپ پہ سلام. تو تہذیب سیکھیں. اگر ہم یہاں پر 10 دن آ رہے ہیں تو ہم تو منتظر ہیں نا, انتظار کر رہے ہیں نا. ان کے لشکر میں جانا ہے نا, تو لشکر میں جانے کے لیے تہذیب تو سیکھنی پڑے گی. ایسے تھوڑی جیسے میں آیا, میں نے یوں کر کے سلام کر لیا آپ کو, ایک بار یوں کر لیا, اگر مجھے پتا میری آواز آپ تک نہیں پہنچی گی تو بس میں نے یوں کر دیا اور آپ کو سلام ہو گیا. آپ نے قبول بھی کر لیا, آپ نے یوں کہہ دیا. امام کو ایسے نہیں کہنا. جہاں امام کا چہرہ نظر آئے وہاں ٹھہر جاؤ اور ٹھہر کے کہو السلام علیکہ یا امام زماننا, السلام علیکہ یا شریک القرآن. کہاں بیٹھے ہیں؟ میرے ساتھ شامل ہوں جو پیچھے دوست بیٹھے ہوئے جس تک بات پہنچ رہی ہے. میں چاہتا ہوں سب محفل میں 10 دن مجلس میں شامل رہے میرے ساتھ, چاہے فضائل ہوں چاہے مسائل. کیا کہتے ہیں آپ؟ مختصر سی زیارت میں کہہ سکتے ہیں السلام علیکم صاحب الاسر والزمان؟ نہیں.
کہاں سے شروع کریں؟ السلام علیکم صاحب العصر والزمان، السلام علیکم امام الانس والجان، السلام علیکم یا قاطع القرآن. اتنی لمبی زیارت پڑھ رہے ہیں. اور پھر السلام علیکم یا شریک القرآن. مطلب سمجھا؟ سب پڑھتے ہیں زیارت؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں. ماشاءاللہ سب پڑھتے ہیں، پیچھے والے سارے السلام علیکم شریک القرآن سب کہتے ہیں، دل سے کہتے ہیں. یہ بتائیے قرآن بے وضو ہو کے چھوا جا سکتا ہے؟ بھائی بولے نہیں. امام کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یا شریک القرآن. اللہ ہے لا شریک. امام اور اللہ کا فرق سمجھو. اللہ ہے لا شریک، کوئی اس میں شریک نہیں ہے. اس لیے امام کو اب وہ تو لا شریک ہے اور بندے امام میں شریک نہیں ہو سکتے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، وہ تو لا شریک ہے، بندے امام میں شریک نہیں ہو سکتے. یعنی بندے الگ ہیں، امام الگ ہے، ماموم الگ ہے، امام الگ ہے. امام کا مرتبہ الگ ہے، بندوں کا مرتبہ الگ ہے. تو بندے بھی شریک نہیں ہو سکتے. تو امام کو کس کا شریک بنائیں؟ تو زیارت کے جملے السلام علیکم یا شریک القرآن، اے قرآن کے شریک آپ پہ سلام ہو. شریک کا مطلب سمجھا دوں. جو شریک کا مطلب بچوں کے لیے آسان الفاظ میں پارٹنر. ایک بندہ ہے نا پارٹنر، یعنی یہ اس کا پارٹنر کا. پھر میں مطلب سمجھاؤں، توجہ کیجئے گا. پھر دیکھیں ہم اسی سے مثال دینی پڑے گی، کل بھی دی تھی. یہ پارٹ الگ، یہ پارٹ الگ، یہ ہو گیا پارٹنر. مثال سے سمجھا رہا ہوں آسان کر کے. پارٹ، دو پارٹ مل جائیں پارٹنر، یعنی اس پارٹ کے بغیر وہ پارٹ نہیں ہے. بولو تاکہ پہچانے جائے. اس پارٹ کے بغیر یہ پارٹ نہیں ہے. امام زمانہ کی زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکم یا شریک القرآن، اے قرآن کے شریک آپ پہ سلام. یعنی اب جو مرتبہ قرآن کا ہے وہ امام کا ہے، جو فضیلت قرآن کی ہے وہ امام کی ہے. قرآن کو بغیر وضو کے چھونا حرام ہے، امام کا نام بغیر وضو کے چھونا حرام ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ شریک القرآن کا مطلب سمجھیے کہ شریک القرآن کا مطلب کیا ہے. ایسے نہیں زبان سے کہہ دیا السلام علیکم یا شریک القرآن، نہیں. قرآن کی تلاوت کرنا. شریک القرآن کا مطلب مجھے نہیں معلوم، کیسے سنیں گے پیچھے والے میرے دوست جہاں جہاں بیٹھے ہیں، میرے بزرگوں سے دعا کے لیے اور بچوں کے لیے تحفہ پڑھتے ہیں شریک القرآن. شریک القرآن کا مطلب سمجھاؤں. شریک القرآن جو قرآن کا مرتبہ وہی ان کا مرتبہ، جو قرآن کی عظمت وہی ان کی عظمت، جو قرآن کے پروٹوکول وہی ان کے پروٹوکول. اس کو بھی بے وضو چھونا حرام. ان تک بھی صرف پاک آ سکتا ہے. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. قرآن کی تلاوت بھی ثواب، امام کا ذکر بھی ثواب. توجہ کیجئے، شریک القرآن کا آسان ترین مطلب میں اپنے سننے والوں کو اس بارگاہ میں سنانا چاہتا ہوں. قرآن کی تلاوت ثواب ہے. امام زمانہ کے لیے کہہ رہے ہیں شریک القرآن، اے قرآن کے شریک آپ پہ سلام ہو. تو جب قرآن کی تلاوت ثواب ہے تو مجلس میں یہ سوچ کے بیٹھنا جیسے قرآن کی تلاوت ثواب ہے ویسے ذکر حسین سننا اور کرنا ثواب ہے. اہل بیت کی عظمت کو سمجھیے، ائمہ کی عظمت کو سمجھیے. تو اب سلام کیسے کیا جائے گا؟ چھوٹا سا سلام نہیں ہوگا. سلام طریقے سے ٹھہر جاؤ اور ٹھہر کے کہو السلام علیکم. 5 زیارات ہیں جنہیں جامعہ کہا جاتا ہے. ہم تو ایک ہی سمجھتے ہیں 5 زیارت جامعہ ہیں. ان میں سے ایک زیارت جامعہ صغیرہ ہے. کوشش ہے کہ میں آج زیارت جامعہ صغیرہ کا موضوع مکمل کر کے زیارت جامعہ کبیرہ پہ آ جاؤں. زیارت جامعہ صغیرہ کا پہلا جملہ ہے السلام علیکم یا اولیاء اللہ و اصفیائہ. السلام علیکم یا امناء اللہ
وَأَحِبَّائِهِ زیرت جامعہ صغیرہ کے جملے اولیاء اللہ آپ پر سلام ہو اے اللہ کے دوستوں. امام کی زیارت میں کہہ رہے ہیں اولیاء اللہ اگر ایک ہو تو ولی اللہ, ایک ہو تو ولی اللہ, بہت سارے ہوں تو اولیاء اللہ آپ پر سلام ہو اے اللہ کے اولیاء. وَأَصْفِيَائِهِ اور اس کے منتخب کردہ چنے ہوئے. اور پھر اگلا جملہ السلام علیکم یا امناء اللہ وَأَحِبَّائِهِ اے اللہ کے امانت داروں آپ پہ سلام ہو اور اس کے محبت کرنے والے. ایسے کرنا ہے سلام. دیکھیں مجھے نہیں معلوم کس کس کو سلام کا پروٹوکول یاد ہے. میں نے کیا کہا, امام آئیں گے تو سلام کرنے کا طریقہ سلام سے ہی تو بات شروع ہوگی. سلام کا طریقہ کار تو معلوم ہو کہ امام کو سلام کیسے کرتے ہیں اور بندوں کو سلام کیسے کرتے ہیں. اب بات آ گئی تو عرض کر دوں سلام ہے کیا. زیارت سے پہلے یہ تو سمجھنا پڑے گا سلام کیا ہے. آپ کہیں گے سلامتی, آپ کہیں گے کیا ہے سلام. سلامتی جائیے قرآن اٹھا کے لائیے ابھی یہیں پر, کہیں تو یہیں پہ دکھا دوں گا, ورنہ مسجد چلیے گا مسجد پہ دکھاؤں گا. کوئی بھی قرآن اٹھائیے گا, سپارہ اٹھائیے گا, جب اس کا اس طرف کا پیج کھولیں گے تو اس پہ اللہ کے صفاتی نام ہے, اس طرف کا کھولیں گے تو اس پہ رسول اللہ کے صفاتی نام ہے. سلام کیا ہے, آپ کہیں گے سلامتی, تم سلامت رہو. اس میں جائیں گے تو اس میں پتا چلے گا اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام سلام ہے. دونوں تاکہ پہچانے جاؤ, بہت ہلکے سے سنا آپ نے, مجھے اس سے زیادہ کی امید تھی. اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام کیا ہے, یا سلامو, سلام اللہ ہے. بھائی بولو تاکہ پہچانے جاؤ. اس سے بات بول رہی ہے مجھے معلوم ہے مشکل ہے لیکن تھوڑا سا آسان کروں گا. سلام کون ہے, سلام اللہ کا نام ہے, یعنی اللہ کا نام ہے سلام. ہم کہہ رہے ہیں سلام علیکم, آپ پر سلام ہو, تو اس کا مطلب تو سمجھ لیے سلامتی ہو, لیکن سلامتی سلام کے بغیر نہیں ہے. سلام وہ خود ہے. سلام کا مطلب یہ ہے وہ سلام آپ کے لیے سلامتی بن جائے. بہت آسان کر کے سمجھایا ہے. وہ سلام آپ کے لیے سلامتی بنے گا, وہ سلام ہے. اگر وہ سلامتی دے گا تو آپ کے لیے سلام ہے, ورنہ وہ تو جبار بھی ہے, ورنہ وہ تو قہار بھی ہے, قہر کرنے والا بھی ہے, جبار بھی ہے, جبر کرنے والا بھی ہے. وہ اگر سلام بنے گا آپ کے لیے تو پھر سلامتی آئے گی. تو ہم ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں سلام علیکم, اللہ تمہارے لیے سلامتی والا بنے, جبار و قہار نہ بنے, جہنم دہکانے والا نہ بنے, جہنم میں پھینکنے والا نہ بنے, تمہارے لیے سلامتی بن جائے. اچھا اس کے بعد پھر ایک اور جملہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ, آپ پر سلام بھی ہو, رحمت بھی ہو, وہ برکات ہو اور برکت بھی ہو. بیدار ہیں پیچھے والے دوست, تین چیزیں سلام میں بھیج رہے ہیں آپ, اور حکم ہے پورا سلام کرو. آپ پر سلام ہو, آپ پر رحمت ہو, آپ پر کیا ہو, برکت. تین چیزیں ہیں سلام میں. کیا کیا, سلام, رحمت اور برکت. یعنی آپ پر سلام ہو, آپ پر رحمت ہو, آپ پر برکت ہو. اس پورے سلام میں سلام کون ہے بھائی, بولیے کون ہے, اللہ. رحمت کون ہے, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. جس تک بات جا رہی ہے محمد مصطفیٰ کا قصیدہ پڑھ رہا ہوں. یہ جو تم سلام پڑھتے ہو اس میں جو پہلا جملہ ہے سلام علیکم, آپ پر سلامتی ہو, سلام ہو, سلام اللہ کا نام. رحمت ہو, رحمت محمد مصطفیٰ کا نام. اب گھبرائیے گا نہیں, شیخ صدوق معانی الاخبار کتاب موجود ہے. امام صادق سے روایت ہے, کسی نے پوچھا سلام کا مطلب کیا ہے, امام نے فرمایا جب کوئی کہتا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ, اس میں سلام اللہ کا صفاتی نام ہے, رحمت محمد کا صفاتی نام ہے, برکت علی ابن ابی طالب کا صفاتی نام ہے. آگے میں چلا جاؤ.
जवानों से, बच्चों से सलाम जब किया करो पूरा करो, क्योंकि अल्लाह किसी के लिए सलाम नहीं बनता जब तक कोई रहमत का इकरार न करे। तवज्जो मतलब समझना, अल्लाह किसी के लिए सलामती नहीं बनता जब तक कोई रहमत का, मोहम्मद मुस्तफा का इकरार न करे, और अल्लाह और मोहम्मद मुस्तफा सलाम और रहमत नहीं बनते जब तक कोई अली की मोहब्बत दिल में न रखे। तो पूरा सलाम किया करो, अल्लाह का वास्ता, रसूल का वास्ता, इमामों का वास्ता। जब एक दूसरे को सलाम करो, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तीनों का जिक्र किया करो, सलाम, रहमत, बरकत। तवज्जो, शायद नया रुख हो, मेरी कोशिश है कि मैं YouTube से याद करके मजलिस नहीं पढ़ता, कोशिश करता हूँ, मेहनत करता हूँ, आले मोहम्मद के दर से कुछ जो मोती मिलते हैं वो आपकी खिदमत में कोशिश करूंगा, 10 दिन उठा के जाऊंगा। सलाम अल्लाह का नाम, रहमत रसूल का लक़ब, रहमतुल लिल आलमीन, बरकत अली का नाम, सलाम, रहमत, बरकत, सलाम, रहमत, बरकत। सलाम उसको मिलेगा जो रहमत को तक पहुंचेगा, रहमत उसको मिलेगी जो बरकत तक पहुंचेगा। यानी पहले बरकत तक पहुंचो, फिर रहमत तक, फिर सलाम तक। अल्लाह उसके लिए सलाम दिए जो रहमत और बरकत को मान गया है। सलाम, रहमत, बरकत, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। पूरा सलाम किया करें, पूरा सलाम किया करें जब एक दूसरे से मिले। सलाम इसीलिए देखिए, ज़ियारत पे क्या है, ये जो सब ज़ियारत पे जाते हैं, ज़ियारत में जाके करते क्या है? ज़ियारत में आके सबसे पहले सलाम पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। कहने लगे देखिए, मुझे मालूम है बहुत बड़ा मजमा, ये मुहर्रम सिर्फ शियों की जागीर नहीं है, सब मनाते हैं, शिया हो, अहले सुन्नत हो, ईसाई हो, हिंदू हो, आप किसी को नहीं कह सकते हमारे हुसैन। हर वो शख्स जिसके सीने में दिल है, हुसैन उसका है। हुसैन सबका है, शर्त यह है खुलूस दिल के साथ हुसैन तक आए। किसी एक की मीरास नहीं है। जिस तरह अल्लाह सबका है, उसी तरह रसूल सबके हैं, उसी तरह अली सबके हैं, उसी तरह हुसैन सबके हैं। तवज्जो है। लेकिन बात अर्ज कर दूं, आप करबला नहीं जाते, चले करबला आके सलाम करना तो है। आप तो अभी मजलिस खत्म होगी या नमाज खत्म करेंगे, तो नमाज तमाम करने के बाद, मजलिस तमाम करने के बाद क्या कहेंगे? अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। तो करेंगे रोजे का, कहेंगे अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। हो सकता है लोग कहें कैसे दीवाने हैं, लंदन में बैठे हुए हैं, करबला की तरफ रुक करके सलाम भेज रहे हैं, और इनको पता नहीं है सलाम जिंदों को किया जाता है। यही इतराज होता है ना कि जिंदों को सलाम करते हैं, सबको सलाम नहीं करते, या जिंदों को कहा जाता है। आप कहते हैं या रसूलुल्लाह, आप कहते हैं या अली मदद, आप कहते हैं या हुसैन। ये या का लफ्ज जिंदा के लिए इस्तेमाल होता है, ये हर एक को नहीं, और सलाम भी ऐसे नहीं करते। अच्छा, बात आई तो दलील देता जाऊं। जिसको मौला ने जितनी कुव्वत दी उतनी बुलंद आवाज के साथ सलावत पढ़े जरा। तवज्जो, यही है ना। कब्रिस्तान कौन कौन गया है? जाते हैं कब्रिस्तान माशाल्लाह, यहां भी जाते होंगे, और फिर पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कहां जहां आपके हवाई घर है वहां कब्रिस्तान में जाते हैं। यहाँ पे हो सकता है अलग अलग हो गए, पाकिस्तान में अभी तक सबके कब्रिस्तान एक जैसे हैं, एक ही हर फिरके यहाँ पर भी एक ही जैसे, कुछ अलग हो गए लेकिन ज्यादातर कब्रिस्तान सबके एक ही हैं। किसी भी फिरके का हो उधर दफन हो जाता है, किसी भी फिरके का हो। पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में अक्सर सारे फिरकों के कब्रिस्तान में दफन हो रहे होते हैं। अच्छा, जैसे आप कब्रिस्तान में दाखिल होंगे, बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पे क्या लिखा होता है? आप सलामत रहें। जैसे ही आप दाखिल होंगे कब्रिस्तान में बाहर एक बोर्ड लगा होगा। अब याद रखिएगा, अंदर हर फिरके का मुसलमान है, 72 फिरकों के मुसलमान है। जैसे कब्रिस्तान में पहुंचे, आपने पढ़ा
السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں میں رہنے والوں تم پر سلام ہو۔ سب نے کہہ دیا السلام علیکم۔ اچھا خالی یہ نہیں اے قبروں تم قبروں پر سلام ہو، نہیں، اہل القبور قبروں کے اہل پر سلام ہو، قبروں میں رہنے والوں پر سلام ہو۔ اہل القبور کا لفظ بڑا آسان ہے، میں اپنی بات شاید آپ تک سمجھا سکوں۔ السلام علیکم یا اہل القبور، ابھی کسی کو سلام کرتے ہوئے دیکھیے گا ذرا ہاتھ تھام لیے گا، کہنے گا کیا کر رہے ہیں، زندہ کو سلام کیا جاتا ہے، مردوں کو کون کرتا ہے؟ تو جواب آئے گا بھائی سنت یہی ہے، قبرستان میں جا کے السلام علیکم، مسلمانوں کا قبرستان ہو تو جا کے السلام علیکم یا اہل القبور کہو۔ کہیے گا اس میں تو دوسرے فرقے کے بھی ہیں، کہہ رہے نہیں ہمیں نہیں پتا، بس قبرستان جا کے السلام علیکم یا اہل القبور کہنا ہے اور کہنا ہے آپ پر ہے قبروں والوں، قبروں میں رہنے والوں تم پر سلام ہو۔ اس وقت کسی کو یاد نہیں آئے گا بدعت، اس وقت کسی کو یاد نہیں آئے گا کہ سلام کرنا زندوں کو کیا جاتا ہے، مردوں کو نہیں کیا جاتا، نہیں، چونکہ کہا ہے تو سارے فرقے جا کے السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں۔ جب سب مل کے قبر میں کون ہے؟ اپنے رشتہ دار، دوست احباب، عزیز و قریب، پڑوسی، وہ جن کو گناہ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، وہ جن کو دنیا کے کاموں میں مشغول بھی دیکھا ہے، جن کی غیبتیں بھی کی ہیں، جن کے خلاف بولا بھی ہے، ان کی قبروں پہ جا کے کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں میں رہنے والوں تم پر سلام ہو۔ تو اس وقت کسی کو بدعت نہیں آتا۔ ہم حسین کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ پر سلام۔ وہ فرق کیا ہے؟ اہل القبور کو سلام کرو، جملہ میرا ضائع تو نہ کریں گے پیچھے والے جو جہاں بیٹھا ہے، اہل القبور کو سلام کرو تو بدعت نہیں ہے، اہل البیت کو سلام کرو تو بدعت کیسے ہو جائے گا؟ اہل البیت تو بس فرق یہ ہے، دنیا اہل القبور کو سلام کرتی ہے، یقین نہیں ہے کہ پہنچا کہ نہیں پہنچا۔ ہم اہل البیت کو سلام کرتے ہیں، ہمارے اور دنیا کے سلام میں فرق ہے۔ اہل البیت اس لیے کہ قبروں پہ جا کے سلام کوئی اور کر سکتا ہے، رسول نے ہر قبر پہ کیا یا نہیں کیا مجھے اس کا نہیں پتا، لیکن کائنات میں ایک ہی در ایسا ہے جس پہ روایتوں کے مطابق 6 مہینے 3 مہینے 9 مہینے اللہ کا رسول مسجد جانے سے پہلے جا کے کہتا تھا السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ، اور مسجد سے آتے ہوئے کہتا تھا السلام علیکم یا اہل البیت، تم پر سلام ہو اہل بیت۔ اچھا نماز اس وقت تک نماز ختم کہاں پہ ہوتی ہے بھائی؟ تشہد میں کیا کس پہ نماز ختم کرتے ہیں؟ السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہاں پر سلام پہ نماز تمام۔ ہماری نماز کہاں تمام ہوتی ہے؟ سلام پہ۔ امت وہ ہے جس کی نماز اس وقت تک نہیں پوری ہوتی جب تک وہ سلام پڑھ نہ لے۔ رسول وہ ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے بھی اہل بیت پہ سلام بھیجتے ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے؟ تو اب السلام علیکم اولیاء اللہ، اے اولیاء اللہ و اصفیائہ، السلام علیکم یا امناء اللہ و احبائہ، اور تیسرا جملہ سنیے گا السلام علیکم یا انصار اللہ وخلفائہ۔ یہی جملہ جس پہ آج کی تقریر مکمل کرنی ہے مجھے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو میں نے بتا دیا، اولیاء اللہ واصفیائہ، امناء اللہ واحبائہ۔ تیسرا جملہ امام کو دیکھ کے امام علی رضا نے فرمایا جب کسی امام کے روضے کی زیارت کرو تو امام کے روضے کی طرف اشارہ کر کے کہو السلام علیکم یا اولیاء اللہ وخلفائہ، السلام علیکم یا انصار اللہ وخلفائہ۔ مطلب بتاؤں، گھبرائیں گے تو نہیں؟
پیچھے والے میرے دوست، اے اللہ کے انصار آپ پر سلام ہو. امام کی زیارت کا جملہ ہے، جیسے زیارت وارثہ ہے، جیسے زیارت عاشورہ ہے، ویسے ہی زیارت جامعہ ہے. اس کا جملہ ہے السلام علیکم یا انصار اللہ، اے اللہ کے مددگاروں آپ پر سلام ہو. بیٹھے ہوئے ہیں، موجود ہیں مجلس میں، گھبرائے تو نہیں. امام کی زیارت میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ السلام علیکم یا انصار اللہ وخلفائہ، اے اللہ کے انصار آپ پہ سلام، اے اللہ کی نصرت کرنے والے آپ پہ سلام، اے اللہ کے مددگار آپ پر سلام. جوان بزرگ بہتر جانتے ہیں لیکن جوان پریشان ہو جائیں گے. اللہ کی مدد کون کرے گا؟ اللہ سب کی مدد کرتا ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگ کہ امام ہمارے اللہ کے مددگار ہیں؟ ہو سکتا ہے کوئی کہے تو شرک ہو گیا. ہاں کہنا چاہیے، کہنا چاہیے، عقل کا تقاضا یہی ہے. یہ تو شرک ہو گیا. آپ زیارت میں پڑھیں السلام علیکم یا انصار اللہ، اے اللہ کے مددگاروں آپ پہ سلام ہو. اللہ کی مدد کون کر سکتا ہے؟ کون ہے دنیا میں ایسا انسان جو اللہ کی مدد کرے؟ کیا بات کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کی مدد کون کرے گا؟ آئیے سورہ صف کی آیت سنائیں. وہ بتا کے پہچانے جاؤ پیچھے جو جہاں بیٹھا ہوا ہے. آئیے قرآن سے پوچھیں کہ کیا اللہ کے مددگار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. میری بات کو چھوڑ دیجئے، میری بات قابل ذکر نہیں ہے. قرآن سے تو پوچھیں گے نا. قرآن کے پاس چلے، سورہ صف کی آیت پڑھی ہم نے، آیت نمبر 14. آیت کا نمبر بھی 14 ہے، مددگار بھی 14، آیت بھی 14 ہے. دیکھیں سب کو شامل ہونا ہے اگر دلیل چاہیے. زیارت تو میں اور آپ سب پڑھتے ہیں السلام علیکم یا انصار اللہ، سب پڑھتے ہیں. آپ کو پتا ہو کہ نہ پتا ہو کہ زبان سے کیا کہہ رہے ہیں، لیکن پڑھتے آپ بھی ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، سارے بزرگ پڑھتے ہیں، سارے جوان پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں. لیکن یہ نہیں معلوم کہ کیا پڑھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے پڑھتے ہوئے گھبرا جائیں، مطلب معلوم ہو تو روانی میں پڑھتے چلے جاتے ہیں السلام علیکم یا انصار اللہ، اے اللہ کے مددگار آپ پہ سلام. یعنی علی اللہ کے مددگار، محمد مصطفیٰ اللہ کے مددگار، حسن اللہ کے مددگار، حسین اللہ کے مددگار، زین العابدین اللہ کے مددگار، محمد باقر اللہ کے مددگار، جعفر صادق اللہ کے مددگار، موسی کاظم اللہ کے مددگار، علی رضا اللہ کے مددگار، محمد تقی اللہ کے مددگار، علی نبی اللہ کے مددگار، حسن عسکری اللہ کے مددگار، مہدی اللہ کے مددگار. نہیں اس سے زیادہ استقبال کی توقع ہے. ٹھہر جاؤ، قرآن کی آیت سننا. آپ کہیں گے یہ کیسی بات کر رہے ہیں ممبر پہ، ہم نے تو آج تک نہیں سنا کہ امام اللہ کا مددگار ہوتا ہے. تو آئیے سورہ صف کی آیت سناؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت کو محفوظ کرنا جو جہاں بیٹھا ہے، بزرگ جوان بچہ، اور جس تک بات پہنچے صرف آیت سن کے اگر دل میں ٹھنڈک محسوس ہو تو دعا دے دینا، اور دعا دینے کے لیے ہاتھ اٹھا دینا. سورہ صف کی آیت نمبر 14، اس پہ اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. بولو تاکہ پہچانے جاؤ، بولو تاکہ پہچانے جاؤ. قرآن کیا ہے؟ یا ایھا الذین قرآن میں ہے، وہی قرآن جو سب کا ہے، وہی ہمارا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. کس کی آیت ہے؟ قرآن کی آیت، سورہ صف کی آیت. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. کما بالکل ویسے ہی، بالکل ویسے ہی عیسیٰ ابن مریم قال عیسیٰ ابن مریم، آگے کی آیت کا حصہ کہ جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، کون ہے؟ للحواریین، اپنے حواریین سے کہا، من انصاری الی اللہ،
کون ہے تم میں اے میرے حواریوں جو اللہ کے لیے میرا مددگار بن جائے؟ قال حواریون، تو حواریوں نے حضرت عیسیٰ کے کہا نحن انصار اللہ. قرآن کی آیت پڑھو، عیسیٰ کے حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں. آپ پھیل جائیے. عیسیٰ کے حواریوں نے اللہ کی کیا مدد کی ہے؟ اللہ کی مدد تو تب کریں گے جب وہ نظر آئے گا، جب وہ مدد مانگے گا. عیسیٰ کے حواریوں نے، قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ کے حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے عیسیٰ کے حواریوں سے کہوں آپ اللہ نے کہا آپ تو اللہ کے نبی کے مددگار ہیں، آپ تو اللہ کے نبی کے مددگار ہیں. تو وہ کہیں گے ذل ثقلین آپ کو نہیں معلوم اللہ کے نبی کی مدد کرنا ایسا ہی ہے جیسے آپ نے اللہ کی مدد کی ہے. کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، تم میں سے کون ہے جو میرا مددگار ہو؟ عیسیٰ کہہ رہے ہیں میرا مددگار اللہ کے لیے، اللہ اللہ کے لیے میرا مددگار ہو. اور حواری کیا کہہ رہے ہیں؟ نحن انصار اللہ، ہم تو اللہ کے مددگار ہیں. آپ سمجھ میں آ گیا؟ قرآن کی آیت نے بتایا اللہ کے بھی مددگار ہوتے ہیں. اچھا یہ بتائیے میں اور آپ اللہ کے مددگار ہیں؟ اللہ کی عبادت تو کر نہیں سکتے، اللہ کی مدد کریں گے ہم اور آپ؟ اس نے 5 وقت نماز واجب کی ہے، 5 وقت کی پوری تو پڑھتے نہیں ہیں. اللہ کی عبادت کر نہیں پاتے، اللہ کی مدد کریں گے میں اور آپ؟ اللہ کے احکام پہ عمل تو کر نہیں پاتے، میں اور آپ اللہ کی مدد کریں گے؟ یہ صبح سے شام تک نہ جانے کیا کیا گناہ کرتے، سال ہم سے سرزد ہو جاتے نہ بھی چاہیں تو، اور ہم اللہ کے مددگار بنیں گے؟ کون ہے جو اللہ کا مددگار بنے؟ تو جملہ سنیے گا، پوری کائنات میں وہ ہستیاں صرف 14 ہیں جو اللہ کی مددگار ہیں. اب سوال یہ ہے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم ڈائریکٹ مدد کرو، کونو انصار اللہ، اللہ کے مددگاروں میں ہو جاؤ. کونو ہو جاؤ یعنی کوئی مددگار ملے اللہ کا تو اس کے پیچھے ہو جاؤ. ہم اور آپ اللہ کی مدد نہیں کر سکتے، صرف اتنا کر سکتے کوئی اللہ کا مددگار نظر آئے تو اس کے پیچھے ہو جائیں. تو اللہ کی مدد کون کرے گا؟ حضرت عیسیٰ کے حواری. اب حواری کا مطلب بتا دوں اگر اجازت ہو تو. حواری کا لفظ نکلا ہے حور سے. حواری کا لفظ نکلا ہے حور سے. جیسے حور اسی سے حواری، کیونکہ حور سفید کی نسبت ہے اس لیے حواری اسے کہتے ہیں سفید. جو ڈرائی کلین کرتا ہے، کپڑے دھوتا ہے، اس کو بھی حواری کہا جاتا ہے کیونکہ وہ میل کچیل کو الگ کر کے اسے سفید کر دیتا ہے. تیسرا جو آٹا ہوتا ہے، آٹے میں سے بھوسی فائبر نکال دیا جائے تو سفید آٹا ہو جاتا ہے فائن، اس کو بھی حواری کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بالکل سفید ہو گیا ہے. دوسرے معنوں میں خالص جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو اسے حواری کہا جاتا ہے. لوگ آگے پہچانے جاؤ. آپ کہیں گے ذل ثقلین صاحب تو بیٹھ کے حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے فضائل پڑھ رہے ہیں. میں حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے نہیں، قرآن میں جو حواری کا لفظ ہے اس کے فضائل پڑھ رہا ہوں. حواری اسے کہتے ہیں جس سے میل کچیل الگ ہو، جس میں ملاوٹ نہ ہو، جو بالکل صاف ستھرا ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ بولیے حواری. امام جعفر صادق علیہ السلام امام نے فرمایا اِنَّا حَوَارِيَ عِیسیٰ شیعتہو، جو عیسیٰ کے حواری تھے وہ ان کے شیعہ تھے. مجھے نہیں معلوم کیسے سنیں گے. حواری کسے کہتے ہیں جس میں ملاوٹ نہ ہو. امام نے فرمایا اِنَّا حَوَارِيَ عِیسیٰ شیعتہو، جو عیسیٰ کے حواری تھے وہ ان کے شیعہ تھے. وَشِیعتُنَا حَوَارِیُونَ، ہمارے شیعہ ہمارے حواری ہیں. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. حواری اسے کہتے ہیں جس میں ملاوٹ نہ ہو. تو امام نے فرمایا ہمارا وہ یہ ہے جس میں ملاوٹ نہ ہو، جس کو چھانا جا چکا ہو،
پر ایشیا کو چھانا جاتا ہے تو بات پہنچ گئی. تو اب جملہ میرا ضائع نہ کیجیے گا. عیسیٰ کے ساتھ رہنے والے, محبت کرنے والے اللہ کے مددگار بن سکتے ہیں, محمد کے اہل بیت اللہ کے مددگار نہیں بن سکتے. قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں, قالا حواریون نحن انصار اللہ. عیسیٰ کے حواریوں نے کہا ہم اللہ کے انصار ہیں. تو عیسیٰ کے چاہنے والے اللہ کے مددگار بن جائیں تو اہل بیت محمد مصطفیٰ کے چاہنے والے اللہ کے مددگار نہ ہوں. السلام, اس لیے زیارت جامعہ میں آپ پڑھتے ہیں, زیارت جامعہ سمیرہ میں, السلام علیکم یا انصار اللہ, اے اللہ کے ناصروں ہم پر سلام. اور زیارت شہدائے کربلا میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا انصار دین اللہ. اب آپ کہیں ہم کون ہیں؟ چہاردہ معصومین اللہ کے مددگار ہیں, شہدائے کربلا اللہ کے دین کے مددگار ہیں. اب سمجھو, امام حسین نے جملہ میں آپ نے مصائب میں سنا ہوگا, میں فضائل میں سنا رہا ہوں, اگر اچھا لگے تو دعا ضرور دیجیے گا آخری آدمی تک. اللہ نے کہا قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اللہ کے مددگار بنو. حسین کو معلوم تھا بندے اللہ کے مددگار نہیں بن سکتے, ہم اللہ کے مددگار ہیں. تو اب بندوں کو اللہ کا مددگار کیسے بنائے؟ حسین کو معلوم تھا اللہ کا مددگار وہ بنے گا جو میرا مددگار ہوگا. جس نے میری مدد کی اس نے اللہ کی مدد کی. اس لیے حسین نے کربلا میں 10 محرم کو آواز دی, حل من ناصری ینصرنا, ہے کوئی جو میری مدد کر کے اللہ کا مددگار بنے. تو بتا کے پہچانے جاؤ آخری آدمی تک. سب مل کے نعرے اس لیے امام صادق نے فرمایا من اطاعنا اطاع اللہ, جس نے ہماری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. من عصانا فقط عصا اللہ, جس نے ہماری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. آپ کو کس نے بتایا اللہ ہے؟ کیا بات ہے, کس نے بتایا آپ کو اللہ ہے؟ آپ کو کس نے بتایا کہ جو اتر رہی ہے پبلک کو جبریل کی آواز نہیں آتی تھی؟ بولو تاکہ پہچانے جاؤ. پیچھے والے دوست مجلس میں حاضر ہیں تو اپنے ہونے کے اٹینڈنس تو لگوائیں. دیکھیں بات آ گئی تو ذرا بات عرض کر دوں. یہ آپ کو کس نے بتایا کہ اللہ ہے؟ یہ معرفت اللہ کی کہاں سے ہے؟ رسول اللہ نے بتایا, ائمہ کرام نے بتایا, اور ان کا احسان ہے نا, یہ ہم پر احسان ہے آل محمد کا کہ انہوں نے اللہ کی معرفت کروائی. کل اگلا جملہ جو ہے زیارت جامعہ کا وہ اسی موضوع پر ہے. میں ابھی اس موضوع کو نہیں چھیڑ رہا, لیکن معرفت آپ کو کروائی کس نے؟ اللہ کی. آپ کو اسلام دیا کس نے؟ یہ دین جس پہ آپ فخر کر رہے ہیں, فخر سے کہتے ہیں میں مسلمان ہوں, اللہ اس کے رسول نے دیا. یہ اللہ کی عبادت کے آداب, نماز کس نے سکھائی؟ روزہ کس نے سکھایا؟ حج کس نے سکھایا؟ آل محمد نے, محمد آل محمد نے سکھایا. میں کیا کہہ رہا ہوں, اٹینڈنس لگوائیں گے. اٹینڈنس کیسے لگوائی جاتی ہے؟ پرانا زمانہ تھا, پرانے زمانے میں اٹینڈنس کیسے لگتی ہے؟ وہ پاکستان ہندوستان میں جو لوگ رہے ہوں تو وہ ادھر سے نام پکارا جاتا تھا, تو ادھر سے یہ کہتے تھے یس سر, اور اردو میں کیا کہتے تھے؟ حاضر جناب. یس سر اور حاضر جناب. تو یس سر اور حاضر جناب کہیں گے تو اٹینڈنس لگے گی, بھلے سے کلاس میں موجود ہو. نام پکارا جائے گا, نظر نہیں آ رہا ٹیچر کو موجود ہے جس کا نام میں لے رہا ہوں یا لے رہی ہوں, موجود ہے نہیں, بولو منہ سے کہ تم حاضر ہو. عربی میں کہیں گے تو لبیک. لبیک کا مطلب حاضر ہیں, اٹینڈنس لگوا رہے ہیں اپنی, حالانکہ سامنے بیٹھا ہے, اگر جواب نہیں دے گا تو ایبسنٹ.
عزم تو کیجئے راستہ مل جائے گا، عزم تو کیجئے راستہ مل جائے گا، سلسلے سے سلسلہ مل جائے گا، بس مرتضیٰ سے مصطفیٰ تک آئیے، 2 قدم چلیے خدا مل جائے گا۔ نعرہ حیدری۔ توجہ کیجیے گا، اس کو یہ مت سمجھیے گا کہ صرف مجلس میں آپ کے بلوانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ موضوع اٹینڈنس لگوائی جاتی تھی پہلے نام سے، یس سر، پریزنٹ سر کہہ کے، حاضر جناب کہہ کے، اور خالی بولنا نہیں پڑتا تھا، ہاتھ بھی اٹھانا پڑتا تھا، حاضر ہیں یوں کر کے حاضر ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیا زمانہ آ گیا، تھمب، بائیو میٹرک کا زمانہ آ گیا۔ اب آفس میں انٹر ہوتے ہوئے بائیو میٹرک کروا دیا جاتا ہے، بڑے اداروں میں بائیو میٹرک ہوتی ہے، اٹینڈنس لگ جاتی ہے۔ وہاں بھی ہاتھ ضروری تھا، یہاں بھی ہاتھ ضروری ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایئرپورٹ سے جب آتے ہیں تو پکچر لیتے ہیں، بیسیکلی وہ آنکھوں کی پکچر کہتے ہیں کہ وہ لی جاتی ہے، وہ آنکھوں سے، پتلیوں سے پہچان جاتے ہیں، اسکین کر لیتے ہیں، اس کو اسکین کر لیتے ہیں۔ جہاں بھی آپ جائیں گے یہ پتلیاں اسکین ہو جائیں گی، ان کو پتہ چل جائے گا اس کے خلاف کوئی خراب ریکارڈ تو نہیں ہے۔ آتے ہوئے بھی اگر کوئی خراب ریکارڈ کا ہوگا پتہ چل جائے گا، ادھر ادھر کچھ بھی ہوگا خراب ریکارڈ کا پتہ چل جائے گا۔ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ ٹیکنالوجی اسلام سے دور نہیں لے کے آ رہی، اسلام کے قریب لا رہی ہے۔ آیت سناؤ، قرآن کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلی الاعراف رجال، آراف پہ کچھ رجال ہوں گے، یعرفون کلا بسیماہم، دنیا تھم امپریشن سے پہچانتی ہے، پنجے کے نشان سے بائیو میٹرک سے پہچانتی ہے، آنکھوں کے پتلیوں سے پہچانتی ہے۔ اللہ کا سسٹم الگ ہے، اللہ نے کہا مشینیں نہیں ہیں۔ وعلی الاعراف رجال، آراف پہ کچھ رجال ہوں گے، یعرفون کلا، جو سب کو پہچان لیں گے، بسیماہم، ان کی پیشانی دیکھ کے۔ قرآن اللہ کہہ رہے ہیں آراف پہ کچھ رجال ہوں گے جو لوگوں کو آنکھوں سے نہیں، بائیو میٹرک سے نہیں، ان کی پیشانی دیکھ کر پہچان لیں گے یہ مومن ہے یہ کافر ہے، ہمارا ہے یا ہمارا نہیں ہے۔ معصوم سے پوچھا ہوگا کون، آواز آئی محمد و آل محمد۔ اچھا دیکھیے، بائیو میٹرک جب کہیں ایڈمیشن ہوتا ہے تو پہلے آپ کو اپنا بائیو میٹرک دینا ہوتا ہے، ریکارڈ کرواتے ہیں تو آگے ریکارڈ مینٹین رہے گا، آرام سے آ جائیں گے، لاک کھل جائیں گے۔ تو بھائی ادھر جو لاک کھلے گا پیشانی دیکھ کے، یہ ماتھا دیکھ کے کھلے گا، تو پہلے کہیں ریکارڈ تو کرواؤ، بائیو میٹرک تو کروا لو۔ رسول اللہ نے غدیر کے میدان میں جو روکا تھا علی کی ولایت کا اعلان کرنے کے لیے، تو رسول نے کہا ارے بھائی یہاں پر علی کو مولا کہو، بائیو میٹرک کیسے ہوگا؟ آؤ علی کے ہاتھوں پہ بیعت کرو۔ تو نہیں کر سکے، اب لاکھوں کا مجمع تھا، ہو سکتا ہے کوئی کہتے ہیں رسول اللہ میں آیا تھا لیکن وہ مجمع بار بار پیچھے چلا گیا، میں تو پیچھے چلا گیا تھا، میں تو علی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکا۔ ہاں میں تو علی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکا، میں تو پیچھے چلا گیا تھا، اس لیے 3 دن تک بیعت ہوتی رہی، 3 دن تک، اور صرف علی کی نہیں ہوئی، حسن کی بھی ہوئی، حسین کی بھی ہوئی، علی کی بھی ہوئی، حسن کی بھی ہوئی، حسین کی بھی ہوئی۔ مولا علی کو بنایا، حسن حسین کی بیعت بھی ہے۔ کہا اس لیے ہے کہ بھائی حسن کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ یہ جملہ مجھے نہیں معلوم آپ نئی ٹیکنالوجی سے جملہ سنیں گے نہیں سنیں گے، میں نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے بچوں کو سمجھا رہا ہوں، یہ بیعت نہیں ہے، یہ بائیو میٹرک ہو رہی ہے، یہ بائیو میٹرک ہو رہا ہے، بیعت کرتے جاؤ، یہ بائیو میٹرک ہو رہا ہے اللہ کے یہاں کہ کس نے اطاعت کی، کس نے حسن کی۔ اب حسین کے ہاتھ پہ بھی بیعت کی تو علی کے ہاتھ پہ بیعت ہے، حسن کے ہاتھ پہ بیعت کی علی کے ہاتھ پہ بیعت ہے، اماموں کے ہاتھ پہ بیعت کی علی کے ہاتھ پہ بیعت ہے، کل کو مہدی کے ہاتھ پہ کرو گے وہ بھی ان کے ہاتھ پہ بیعت ہے۔ تو بھائی بیعت کرنا بھول نہیں جانا امام مہدی کی، امام مہدی کی بیعت کرنا نہ بھولنا۔ امام آئیں گے تو بیعت کرنی پڑے گی، کعبے میں آ کے بیعت کریں گے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے بیعت کرنا بھول تو نہیں گئے، اس لیے تو پریکٹس کروائی جاتی ہے۔ ہر چیز کا مقصد سمجھیے،
یہ ابھی 8 محرم کو علم نکلنے شروع ہوں گے. جیسے ہی علم آتا ہے کچھ لوگ آگے بڑھتے ہیں, علم کے پنجے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں. یہ تیاری کر رہے ہیں, امام آئے تو بیعت کرنا نہ بھول جائے. ہر چیز کا ایک مطلب ہے, بات کو سمجھتے جائیے. نہیں سمجھے ویسے نہ سمجھے تو ٹیکنالوجی سے سمجھیے. تو یہ سلام ہے. اور یہاں پہ آئے ہیں آپ, وہاں پہ حسین نے اس لیے کہا تھا حل من ناصرین ینصرنا, کیونکہ قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان والو اللہ کے انصار بن جاؤ, اللہ کے مددگار بن جاؤ. حسین نے کہا حل من ناصرین ینصرنا, ہے کوئی جو میرا مددگار بنے؟ لوگ سمجھے حسین اپنے لیے مدد مانگ رہے ہیں. حسین اپنا مددگار نہیں مانگ رہے تھے, اپنا مددگار بلا کے اللہ کے مددگاروں میں شامل کر رہے تھے. اب قیامت تک جو بھی حسین کی حلمن کی آواز پہ لبیک یا حسین کہے گا, وہ حسین کے مددگاروں میں, میں نے کہا نا اٹینڈنس لگتی ہے تو حاضر ہونا پڑتا ہے کہ میں حاضر ہوں, منہ سے بتانا پڑتا ہے میں حاضر ہوں. حسین نے حلمن 1400 سال پہلے کہا تھا, ہم 1400 سال بعد فرش اعلیٰ پہ کہیں بھی بیٹھ کے لبیک یا حسین کہتے ہیں. یہ حسین کے لشکر میں اٹینڈنس ہے. لبیک یا حسین, 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 نعرہ سلامت. ہو گئی تقریر. یہ اس لیے آؤ, اس در پہ سب کچھ ملے گا. اس در پہ علم ملے گا, اس در پہ توحید ملے گی, اس در پہ رسالت و امامت ملے گی, اس در پہ نماز کا سلیقہ ملے گا, اس در پہ روزے کا طریقہ ملے گا, اس در پہ عبادات کی روح ملے گی. عبادت سب کرتے ہیں, عبادت میں روح ہونا ضروری ہے. روح یہاں ڈالی جاتی ہے. اس در پہ آؤ گے, نماز, روزہ, حج, زکات, خمس, جہاد, امر بالمعروف و نہی عن المنکر, سب کچھ ملے گا. تری حسین پہ آ جاؤ. یہ مجلسیں بلاوا ہے, اس لیے کہ کوئی شکوہ نہ کرے ہم کو آواز نہیں آئی, کوئی یہ نہ کہے کہ ہم کو تو آواز نہیں آئی تو ہم جاتے. اللہ کے مددگاروں میں شامل ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان والو اللہ کے مددگار بنو. طریقہ کیا ہے؟ گنہگار اور اللہ کے مددگار. ہم گناہ کرنے والے, اللہ کے مددگار. حسین کا کرم ہے کہ ہم گنہگاروں کو حسین نے اپنے ساتھ ملا کے اللہ کے مددگاروں میں شامل کر دیا. کہاں ہم, کہاں اللہ کے مددگار. زیارت شہدائے کربلا میں السلام علیکم یا انصار دین اللہ, اے اللہ کے دین کے مددگار آپ پہ سلام. کیسے کریں گے دین کی مدد؟ دین کی مدد کربلا والوں نے کر کے بتایا, ایسے دین کی مدد کی جاتی ہے. 2 محرم ہے, کل کی تقریر رویت ہلال کے موضوع پر کی تھی. بتایا تھا چاند دیکھ کر حسین نے کیا کیا. آج یکم محرم ہے. بے قرار ہو کے آپ سب گھروں سے باہر نکل آئے. یہ 10 دن ایسے ہیں کہ مومنوں سے گھروں میں نہیں بیٹھا جاتا. رونگٹے پہلی محرم سے چند رات سے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور انسان کا دل نرم پڑ جاتا ہے. ائمہ نے شقی القلب ہونے کی ممانعت فرمائی ہے. خبردار شقی القلب نہ ہونا,
کیونکہ انسان جتنے گناہ کرتا ہے وہ شقی القلب ہونے کی وجہ سے کرتا ہے. شقی القلب مطلب جس کا دل سخت ہو جائے. گناہ وہ ہوتا ہے جس کا دل سخت ہو جائے, شقی ہو جائے. امام نے فرمایا خبردار شقی القلب نہ بننا, کیونکہ جب تم شقی القلب بن جاؤ گے, دل سخت ہو جائے گا تو گناہ پر آمادہ ہو جاؤ گے. کسی نے مولا سے پوچھا, مولا کیسے پتا چلے گا کسی کا دل سخت ہو گیا ہے؟ کیسے پتا چلے گا کوئی شقی القلب ہو گیا؟ مجھے اور آپ کو کیسے پتا چلے گا کوئی سخت دل کا ہے؟ کیونکہ جو سخت دل کا ہوگا وہ گناہ بھی کرے گا, وہ لوگوں کو تکلیف بھی دے گا, لوگوں کو پریشان بھی کرے گا. لیکن ہم کیسے پہچانیں؟ کوئی نہیں بتا سکتا تھا. دل کا حال کسے پتا ہے؟ مولا علی سے سوال ہوا, علی اسے کہتے ہیں جو ہر سوال کا جواب دے. مولا ہمیں کیسے پتا کوئی شقی القلب ہو گیا, یا ہمیں کیسے پتا ہم شقی القلب ہو گئے؟ امام نے فرمایا جب آنکھوں میں آنسو آنے بند ہو جائیں تو سمجھ جاؤ دل سخت ہو گیا. مولا علی, جب آنکھوں میں آنسو آنے بند ہو جائیں تو سمجھ جاؤ دل سخت ہو گیا ہے. اور دل سخت ہوتا ہے تو انسان کائنات کے گناہوں پہ آمادہ ہو جاتا ہے. میرا سلام ہو, میں قربان نہ ہو جاؤں اس حسین پر جس نے اپنا غم رکھ کے ہماری آنکھوں کو نم کر دیا اور ہمیں شقی القلب ہونے سے بچا لیا. یہ 10 دن اس لیے ہیں, آگے مسائل, یہ 10 دن اس لیے ہیں کہ آپ شقی القلب ہونے سے بچیں, آپ کے دل سخت نہ ہو. تاکہ دل سخت ہو جائے گا تو پورے سال گناہ کریں گے. حسین 10 دن دلوں کو نرم کرتے ہیں تاکہ شقی القلب نہ بنو. کتنا بڑا احسان ہے حسین کا ہم پر کہ آنکھوں میں اپنا غم رکھ دیا. نماز میں بھی اللہ کو خشوع و خضوع پسند ہے. پتہ ہے کوئی نبی ایسے نماز نہیں پڑھتا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہ رہے ہوتے تھے. خشوع و خضوع, نماز میں گر گراؤ, رو رو کر اللہ کے خوف سے نماز پڑھو. رو کر نماز پڑھنے کا حکم ہے. کیا میں اور آپ روتے ہوئے پڑھتے ہیں؟ کسی بندے کے بس میں نہیں ہے عام انسانوں میں مٹیریلسٹک طور پہ رو کے نماز پڑھے. اس لیے بڑے بڑے علماء کی روایت ہے کہ وہ نماز پڑھنے سے پہلے تکبیر الاحرام سے پہلے ایک بار کہتے تھے ہائے حسین. لکھا ہوا ہے کتابوں میں بڑے بڑے علماء کرام کے لیے کہ وہ کہتے تھے نماز پڑھنے سے پہلے ایک بار ہائے حسین کہہ لو تاکہ تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور اللہ کی عبادت میں خشوع و خضوع ہو سکے. علامہ طالب جوہری کے والد نے عجیب شعر کہا, ادھر ادھر نام حسین آیا ادھر آنسو نکل آئے. ادھر نام حسین آیا ادھر آنسو نکل آئے. میری آنکھوں میں گویا عابد بیمار بیٹھے ہیں. پہلی محرم آ گئی. امام صادق سے کسی نے پوچھا مولا عام طور پر دستور یہ ہے کہ لوگ جب کوئی قتل ہو جاتا ہے تو غم مناتے ہیں, لیکن آپ اور آپ کے شیعہ امام حسین کے قتل کی تاریخ سے 10 دن پہلے غم منانا شروع کر دیتے ہیں. امام صادق سے پوچھا, لوگ تاریخ پر غم مناتے ہیں, آپ اور آپ کے شیعہ 10 دن پہلے غم منانے لگتے ہیں. میرا امام رونے لگا اور روتے ہوئے جملہ کہا, پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ جب پہلی محرم آتی ہے تو اللہ جبریل کو کہتا ہے, روایت ذمہ داری کے ساتھ آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں, گریہ میں کمی نہ کیجیے گا, ہر جوان ہر بچہ رونے کی کوشش کرے. امام صادق نے فرمایا پہلی محرم کو اللہ جبریل کو حکم دیتا ہے حسین کا خون بھرا کرتا جو تیروں سے چھلنی تھا, جس پر حسین کا خون لگا ہوا تھا, جبریل آسمان دنیا پہ پھیلا دیتا ہے. اس سے حسین کے خون کی مہک عزاداروں کے مشام میں جاتی ہے. عزادار بے قرار ہو کے گھروں سے باہر نکلتے ہیں اور رو رو کے کہتے ہیں ہائے حسین. اجرکم علی الزہرا اجرکم علی رسول
حسین کے آپ بھی غور کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ پہلی محرم سے جو آپ کی مشام میں آپ کی ناک میں خوشبو ایک عجیب سی جا رہی ہوتی ہے، وہ پورے سال میں کبھی نہیں آتی، صرف 10 دن آتی ہے۔ میرا جملہ سننا، یہ حسین کے لہو کی مہک ہے۔ وہ کردہ جبریل نے آسمان دنیا پہ پھیلا دیا، وہ عزا کے ظاہر ہونے کا اعلان ہے۔ جملہ میرا مجھے نہیں معلوم آپ کیسے سنیں گے۔ میں کل دیکھ رہا تھا کربلا میں شب محرم کو پرچم کشائی ہوئی، حسین کے گنبد کا پرچم بدلا گیا، ہر طرف گریے کی آوازیں تھیں، لوگ رو رہے تھے، پرچم سرخ سے سیاہ ہو رہا تھا، لوگ رو رہے تھے۔ میں نے سوچا ارے سیاہ پرچم لگایا گیا ہے تو لوگوں کے گریے کا یہ عالم ہے، ہائے جبریل حسین کا کردہ خون بھرا آسمان دنیا پر، اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی رسول اللہ، جو رونے آیا ہے، جو پرسہ دینے آیا ہے۔ جملہ سنیں گے، عجیب بات ہے، یہ پہلی محرم کا دن امام حسین نے سفر میں گزارا ہے۔ سفر میں تھے میرے امام، چاند بھی سفر میں دیکھا۔ پہلی محرم کا دن امام سفر میں تھے، لیکن جب رات میں قافلہ رکتا تھا تو ایک مرتبہ شہزادی بی بی زینب آئیں اور امام کے پاس آ کے روتے ہوئے بیٹھ گئی کہ لگی بھیا جب سے مدینے سے چلے ہیں مجھے رہ رہے کہ کسی بی بی کے رونے کی آواز رہ رہے کہ ایسا لگتا ہے دور کوئی بی بی رو رہی ہے۔ ہمارا قافلہ چل رہا تھا، ہم مکے آ گئے، اکثر راتوں کو مجھے بہت دور سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی تھی۔ بھیا ہم مکے سے نکلے، آواز آہستہ آہستہ تیز ہونے لگی اور اس بی بی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، لیکن بھیا جب سے زمین پر ہم داخل ہوئے اور چل رہے ہیں، جیسی محرم کا چاند نمودار ہوا وہ آواز اور صاف ہو گئی ہے۔ بھیا مجھے سمجھ نہیں آتا یہ آواز کیسی ہے، کس بی بی کے رونے کی ہے۔ دونوں بہن بھائی یہ باتیں کر رہے تھے، امام حسین کچھ سوچ کے رونے لگے، بہن کو کچھ جواب نہ دیا، شاید اس لیے کہ جواب بات کے لیے اٹھا کر رکھا۔ لیکن یہ منزل زبالہ پہ رکے تھے امام حسین، کربلا پہنچنے سے پہلے جو منزل تھی منزل زبالہ پہ۔ دستور یہ ہوتا تھا، میں بتا رہا تھا لوگوں کو، جب قافلہ گزرتا تھا تو اس میں دف عرب کا دستور تھا اور نفیریاں ساتھ چلتی تھی، اور قافلے دف کی آواز پہ دور دور تک کئی میل تک آواز آتی تھی اور لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کوئی قافلہ آ رہا ہے۔ تو اس علاقے کے لوگ جو تجارت کرنے والے تھے اپنا سامان لے کے راستے میں بیٹھ جاتے تھے کہ قافلہ گزر رہا ہے، ہم کچھ خرید لیں گے اور کچھ بیچ دیں گے۔ منزل زبالہ پہ امام حسین پہنچنے والے تھے، دف کی آواز سنی، دور سے آس پاس سے لوگ آ کے سڑک پہ جو شاہراہ تھی اس پر بیٹھ گئے دونوں اطراف میں، اور شہر کے قریب پہنچ کے قافلے رک جایا کرتے تھے، سلو ہو جاتے تھے تاکہ ان سے کچھ خرید لیں، ان کی گزر بسر ہو جائے۔ آس پاس کی بستیوں والے منزل زبالہ کی شاہراہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ جملہ سننا، اسی پر مسائل تمام ہو جائیں گے۔ بات کو محسوس کرنا، منزل زبالہ پہ بیٹھے آ کے بیچنے والی چیزیں، امام حسین کا قافلہ وہاں پہنچا، قافلہ رکا، امام حسین اترے، دیکھا ادھر کچھ چاندی اور سونے کے کام کرنے والے آئے ہوئے تھے، راستے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ امام حسین کو پہچانا، فرزند رسول، ہم آئے تھے کہ شاید کچھ فروخت کریں گے لیکن آپ تو فرزند رسول ہیں، یہ کچھ چاندی کی اور سونے کی بالیاں آپ کے لیے تحفہ۔ امام حسین نے کہا تمہاری محبتوں کا بہت شکریہ، لیکن ہم قیمت کے بغیر یہ نہیں لیں گے، چونکہ ان کا کام یہ تھا۔ امام حسین نے کچھ بالیاں خریدی اور بلانے کے بعد بالیاں جب خرید لی
واپس آئے. بچے منتظر رہتے کہ جو خریدیں گے ہمیں لا کے دیں گے. نہ جانے کیا خریدا ہو. حسین نے ایک بالیوں کا جوڑا سکینہ کو دیا, ایک مسلم بن عقیل کی بیٹی کو دیا اور رونے لگے. حسین بالیاں پہناتے جاتے ہیں, روتے جاتے ہیں. سکینہ نے کہا بابا ہمیشہ تحفے دیے لیکن کبھی ایسے روتے ہوئے نہیں دیکھا. ارے حسین کو وہ منظر یاد آیا. آج سکینہ کے کانوں میں بالیاں حسین ہاتھ سے پہنا رہا ہے, لیکن یہ بالیاں اسی کربلا میں سکینہ کے کانوں سے. ہائے حسین, ہائے سکینہ. على لعنة الله وعلى قوم الظالمين وأعدائهم أجمعين.